بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى أيضا يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار محترم و معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین ملت، ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام کے بے شمار نذرانے پیش ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں، نوازشیں، برکتیں نازل ہو ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جنہوں نے ہر حال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرات، گزشتہ خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے توحید کا معنی اور مفہوم بیان کیا گیا تھا کہ توحید کسے کہتے ہیں اور رب کی توحید کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے، اور کس طریقے سے ہمیں اللہ رب العالمین کی توحید کو، وحدانیت کو اپنانا ہے۔ اس تعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کی خدمات میں پیش کی گئی تھی، جس میں ہم نے جانا تھا کہ توحید یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں
اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ انشاءاللہ ہمارا آج کا یہ خطبہ اسی توحید کے تعلق سے ہے کہ یہ توحید ہمیں اور آپ کو جو ملی ہے، جو اللہ رب العالمین کی صحیح معرفت ہمیں اور آپ کو حاصل ہوئی ہے، اس توحید کی کیا اہمیت ہے، اس توحید کا کیا مقام ہے، انشاءاللہ اس تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تو حضرات، توحید کی اہمیت کے تعلق سے سب سے پہلی بات ہمیں یہ جاننی ہے کہ اسی توحید کی بنیاد پر، اسی توحید کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ یعنی ہمارا اور آپ کا یہ وجود، ہمارا چلنا پھرنا، سونا کھانا پینا، رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنا، یہ زندگی کی سانسیں جو ہمارے اندر دوڑ رہی ہے، ان سب کی پیدائش کا مقصد، ان تمام نظام کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین کی توحید ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، کہا اللہ رب العالمین نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہماری اور آپ کی اس کائنات میں پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین کی توحید ہے۔ مزید اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ آیت نمبر 21 کے اندر ارشاد فرمایا، کہا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو، اے انسانوں، اے سانس کے پتلوں، اے دنیا میں زندگی گزارنے والے لوگوں، اے وہ لوگوں جن کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سن لو، اللہ رب العالمین کا پیغام انسانیت کو یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، تم اپنے پالن ہار کی عبادت کرو، تم اپنے پالن ہار کے آگے سجدہ کرو، تم اپنے حقیقی خالق و مالک و مختار سے امیدیں لگاؤ، تمہیں دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے۔ مزید اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم اپنے اس معبود کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، تمہارے آبا و اجداد کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، ایسے رب کی، ایسے پالن ہار کی تم عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو حضرات، اس آیت میں اگر اللہ رب العالمین یہ کہہ دیتا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے کافی ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین کو پتا تھا کہ ایسے نااہل لوگ آنے والے ہیں جو میرا دیا ہوا رزق کھائیں گے، جو میرا نازل کردہ پانی پیئیں گے اور اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے، اس کے باوجود وہ میری ذات میں اوروں کو شریک کریں گے، وہ میرے ساتھ اوروں کو پکاریں گے، وہ اوروں کے ساتھ اوروں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے رب کہنے کے بعد کیا کہا؟ ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ رب وہ ہوتا ہے جس کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جو کسی چیز کو وجود دے سکتا ہے، وہی حقیقی معنوں میں معبود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ اپنی منمانی دنیا میں جتنے بھی معبودان باطلہ بناتے ہیں، جن کو مشکلات میں پکارتے ہیں، جن سے امیدیں لگاتے ہیں، جن کے آگے وہ اپنی پیشانیوں کو جھکاتے ہیں، وہ صحیح معنوں میں رب نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ رب ہونے کا صحیح پیمانہ یہ ہے کہ اس کے اندر پیدا کرنے کی، وجود دینے کی صلاحیت ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارا اور آپ کو اس دنیا میں بھیجنے کا، پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توحید ہے، رب کی پہچان ہے۔ مزید حضرات گرامی، آپ دیکھیں
آپ دیکھیں اس توحید کی اہمیت کو، اس کے مقام کو، کہ اللہ رب العالمین نے ہر خطے میں، ہر قوم میں اپنا رسول بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے ہر قبیلے میں، ہر قوم والوں کے اندر، ہر نسل کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا ایک پیغمبر بھیجا، اور ان تمام پیغمبروں کی دعوت مختلف تھی، ان تمام پیغمبروں کے احکامات، مسئلے مسائل مختلف تھے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی جو دنیا میں توحید کا پیغام لے کر آئے، ان کی شریعت میں، ان کے دین میں یہ مسئلہ تھا کہ سگے بہن بھائی آپس میں شادی کر سکتے تھے، لیکن بعد والی شریعت میں، بعد والے آنے والے نبیوں کے لیے اس چیز کو حرام قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے قوم لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ جائز تھا کہ ایک کافرہ غیر مسلم خاتون سے نکاح جائز تھا، لیکن بعد والے نبیوں کے لیے اس چیز کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا۔ تو مطلب تمام نبیوں کے احکام و مسائل مختلف تھے، لیکن تمام نبیوں کی دعوت، تمام نبیوں کا سب سے پہلا پیغام جس کو لے کر اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا، سب کا ایک تھا۔ ان کی دعوت میں، ان کی سب سے پہلی دعوت میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، سب کی دعوت کا نقطہ آغاز، سب کی پہلی دعوت یہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، اے ہمارے قبیلے کے لوگوں، اے ہماری سماج کے لوگوں، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس کے علاوہ اس کائنات میں، جس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ آپ سورۃ الاعراف کا مطالعہ کریں، اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد یہی بات بیان کی ہے کہ سب نے یہی دعوت دی کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، تم اس رب کی عبادت کرو جو صحیح معنوں میں حقیقی معبود ہے۔ اور آپ دیکھیں میرے بھائیو اور دوستو، یہی توحید، یہی رب کا پیغام جس کی بنیاد پر آج اس دنیا کا نظام جاری اور ساری ہے۔ یہ سورج کا نکلنا، رات کی تاریکیوں میں چاند کا روشن ہونا، رات کے اندھیروں میں ان ستاروں کا جگمگانا، ان مضبوط بلند و بالا پہاڑوں کا اپنی جگہ پر سکون اختیار کرنا، کوئی ان میں حرکت نہ ہونا، ان بڑے بڑے وسیع والی سمندروں کا اپنی جگہ پر قائم ہونا، یہ تمام نظام اگر قائم و دائم ہے، اگر صحیح اور سالم ہے، تو اسی توحید کی بنیاد پر ہے۔ اگر یہ توحید اس کائنات سے جس دن ختم ہو گئی، اس کائنات میں جس دن حقیقی معنوں میں رب کی عبادت کرنے والے لوگ موجود نہیں ہوں گے، تو یہ تمام آسمانوں کو اللہ رب العالمین تانبے کی شکل میں پگھلا کر زمین پر گرا دے گا۔ یہ مضبوط پہاڑ اپنی حرکتیں چھوڑ کر وہ کپاس کی طرح، کاٹن کی طرح ہواؤں میں اڑا دیے جائیں گے۔ ان سمندروں کے اندر طغیانی پیدا ہو جائے گی، ان ستاروں چاندوں کو گرا کر، ٹوٹ کر ہمارے اوپر زمین پر گرا دیا جائے گا، اگر اس کائنات میں، اگر اس دنیا میں توحید پرست لوگ اگر موجود نہ رہے۔ توحید پرست لوگوں کا وجود اس کائنات کے نظام کو صحیح سالم کیے ہوئے ہے۔ اور یہ روایت جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر حدیث نمبر 1148 کے اندر اس کو بیان کیا ہے، 148 حدیث نمبر ہے کتاب الایمان کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات میں اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہو سکتی ہے جب تک اس دنیا میں، جب تک اس سنسار میں، جب تک اس کائنات میں اللہ اللہ کہنے والے لوگ واقع ہیں، جب تک ان کا وجود اس دنیا میں ہے، جب تک اللہ اللہ کہنے والے لوگ اس دنیا میں باقی ہے، تب تک قیامت واقع نہیں ہو سکتی۔
تو یہ توحید کا مقام ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو فنا ہونے سے، اس کائنات میں تباہ کاریاں پیدا ہونے سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو محفوظ کیا ہے، اس توحید کی بنیاد۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، خدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل زندگی جو اس دنیا میں گزاری ہے وہ آپ کی مکمل زندگی کا 63 سال کا عرصہ ہے۔ 63 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں باقی رہے، اور آپ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عمر میں نبی بنایا گیا۔ 63 سال کے اندر 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ کتنے بچے؟ 63 - 40 23 سال زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی۔ ان 23 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام دین کے مسائل کو اپنی امت تک پہنچا دیا ہے جس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے رسول علیہ السلام کو دی تھی۔ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ پہلا حصہ جس میں اللہ کی توحید ہے، پہلا حصہ جس میں اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت ہے، اور دوسرا حصہ جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، طلاق کے مسائل ہے، نکاح کے مسائل ہے، کھانے پینے کے مسائل ہے، زندگی گزارنے کے آداب ہے۔ 2 حصے، ایک میں توحید اور ایک میں مکمل شریعت کے تمام احکامات۔ تو آپ اپنے طور سے سوچیں، غور کریں کہ کس حصے کو سمجھانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ وقت دینا چاہیے تھا۔ ان نماز، روزہ، زکوٰۃ جو بہت زیادہ مسائل ہیں، اور صرف ایک توحید کا مسئلہ جس کو ہم نے ایک حصے میں تقسیم کیا، تو آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ کس حصے کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ وقت دینا چاہیے تھا؟ توحید وہ حصہ ہے جس کو سمجھانے کے لیے 23 سال کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 13 سال زندگی گزاری۔ 13 سال تک 23 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے صرف اور صرف رب کی توحید کا پیغام دیا۔ یہ توحید کا مقام ہے، یہ توحید کی اہمیت ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے 40 سال کی عمر میں اپنے رسول علیہ السلام کو مکہ والوں کی جانب توحید کا پیغام لے کر بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ طور پر چلتے ہیں اور تمام قبیلے والوں کو اکٹھا کرتے ہیں، تمام خاندان والوں کو جمع کرتے ہیں، وہ آپ کی دعوت پر لبیک کہہ کر آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی دعوت نہ نماز کی تھی، نہ زکوٰۃ کی تھی، نہ حج کی تھی، نہ نکاح کی تھی، اور نہ دیگر مسئلے مسائل کی تھی۔ سب سے پہلا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم والوں کو دیا جو حکمت پر مبنی تھا، جو سمجھداری پر مبنی تھا، جو عقل مندی پر مبنی تھا۔ سب سے پہلا پیغام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ اے لوگو، اے میری خاندان کے لوگو، اے میرے رشتہ داروں، اے میری پھوپھیاں، اے میری بیٹیاں، اے میرے چچاؤ، سن لو، اے لوگوں سن لو، قولوا لا الہ الا اللہ، تم کہہ دو کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ تم جو ان 360 بتوں کو پکارتے ہو، مختلف مقامات پر تم ان سے اپنی امیدیں لگاتے ہو، تم ان معبودان باطلہ کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے حقیقی معبود یعنی اللہ رب العالمین کو اللہ مان لو، اپنا معبود مان لو، تفلحوا، لوگوں تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، یہ عرب کی تمام بادشاہت، یہ تمام مملکت، یہ تمام قوتیں، سلطنتیں تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دی جائے گی۔ ان تمام قوتوں پر تم کو سربلندی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا اس توحید کی وجہ سے۔
تو آپ نے یہی پیغام مکہ والوں کو کتنے سال؟ 13 سال تک یہی پیغام دیا کہ لوگوں رب کی توحید کو مانو، رب کو ایک مانو، رب کی بندگی کرنے والے بن جاؤ، مشکلات میں خوشیوں کے موقع پر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارو، چاہے تمہارے اوپر کتنی مشکلیں آ جائے تم اپنا رب کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ یہی دعوت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم والوں کو دی۔ اور ایک بات یہاں قابل غور میرے عزیزو کہ ان 13 سال زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے توحید کے معاملے میں کمپرمائز نہیں کیا۔ بڑے بڑے گناہوں کو اللہ کے رسول نے معاف کیا، اس کی دعوت پر خاموش رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی توحید کے معاملے میں مشرکین مکہ سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی تفقع نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ اس ماحول کے اندر سود جیسی خطرناک بیماری پائی جاتی تھی، لوگ سود جیسی خطرناک بیماری میں مبتلا تھے، امیر طبقہ امیر ہوتا جا رہا تھا اور غریب طبقہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس گناہ کو اللہ کے رسول نے نظر انداز کیا۔ ایسا ماحول جس ماحول میں شراب پی جا رہی تھی، اور اتنا ہی نہیں بہت سے ایمان والے مسلمان بھی شراب پیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی نکر نہیں کی، صرف اور صرف رب کا پیغام ان کو دیا کہ توحید کو سمجھ لو، رب کا تمہارا حقیقی خالق و مالک کون ہے، بس تم اس بات کو سمجھ لو، تم خود بخود ان تمام چیزوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ۔ تو آپ نے ان تمام گناہوں کو نظر انداز کیا، لیکن آپ نے رب کی توحید سے سمجھوتا نہیں کیا۔ مشرکین مکہ آئے اور آپ کو آفر کیا، اے محمد آؤ، ایسا کرتے کہ ایک دن تم ہمارے رب کی عبادت کرو، ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں، اے محمد آؤ، ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ تم مالدار بن جاؤ، ہم آپ کو مکہ کی عرب کی سب سے حسین و جمیل خاتون سے آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں، ہم آپ کو اپنی قوم کا سردار بنا لیتے ہیں، آپ آئیے، تھوڑا نرم تو پڑ جائیے، ہم آپ کے لیے مکمل چل کر آنے والے ہیں، ہم آپ کو دل سے لگانے والے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے، سمجھوتا اس بات پر کرنا ہے کہ اے محمد جو دعوت آپ لے کر آئے ہو، جو توحید کا پیغام آپ لے کر آئے ہو، آپ کو اس سے دوری اختیار کرنی ہوگی، اس دعوت سے آپ کو باز آ جانا ہے، اس دعوت سے آپ کو رکنا ہے، ہم آپ کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہ آفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی توحید کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کے پیغام کے خاطر ان کے تمام بڑے بڑے آفر کو، تمام پیشگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا اور کہہ دیا کہ میرے ایک ہاتھ میں تم سورج ملا کر رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، تب بھی میں اپنی دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں، میں لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا، اور ایسا ممکن نہیں کہ میں تمہارے معبودان باطلہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، جن پتھروں کو تم پوجتے ہو، کیا میں بھی اپنی عقل کو چھوڑ کر کے یا میں بھی بے عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پتھروں کو جو نہ نفع کے مالک ہے جو نہ نقصان کے مالک ہے میں ان کو پکاروں؟ تو میرے معبود کو پکارو یا نہ پکارو وہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے معبودوں کو پکارے، ان کی عبادت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی دوران رب العالمین کا فرمان آ گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان رب کی ذات کا انکار کرنے والوں سے کہہ دو، ان بت کے پجاریوں سے کہہ دو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، اور جس رب کی، جس حقیقی معبود کی میں عبادت کرتا ہوں تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اور میں تو ہرگز تمہارے اس آفر کو قبول کرنے والا نہیں ہوں، تمہارا دین تم کو مبارک ہو، تم تمہارے دین پر رہو، میں میرے دین پر قائم رہتا ہوں۔ تو آپ نے بڑے بڑے گناہوں سے سمجھوتا کیا،
اس کو اگلے وقت کے لیے بچا کر رکھا، لیکن آپ نے توحید سے سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ توحید کا مقام ہے میرے بھائیو اور دوستو، کہ جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ذات جو اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھی، جن کے اخلاق کو اپنے غیروں نے بھی تصور کیا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دین کی دعوت دی، اس دین کی دعوت کے خاطر جسمانی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، زبانی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، رشتہ داروں کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اپنوں کی جدائی کا سامنا کرنا پڑا، تین سال تک بھوک اور پیاس کے شعبہ میں طالب میں زندگی گزارنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے، لیکن آپ نے توحید کے خاطر لوگوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ توحید کی اہمیت میرے بھائیوں دوستو، اسی طریقے سے میرے بھائیوں دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی جن کو صحیح معنوں میں رب کی توحید ملی ہے، جو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کو پکارنے والے ہیں، جو ہمیشہ اپنی پیشانی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے آگے جھکاتے ہیں، غیروں سے امیدیں نہیں لگاتے ہیں، اپنے گلوں میں اپنے گھروں میں تعویذ گھنٹے پوٹکے وغیرہ نہیں لٹکاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اگر اللہ کی توحید ملی ہے تو ایسے لوگوں کو رب کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے، اور اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے ہم کو چنا ہے، اس کائنات میں بڑے بڑے امیر لوگ پڑے ہیں، اس کائنات میں بڑی بڑی پراپرٹی والے لوگ پڑے ہیں، بڑے بڑے ماہرین موجود ہیں، لیکن ان کو وہ اپنے حقیقی معبود سے ناآشنا ہے، وہ اپنے حقیقی معبود کو نہیں پہچان سکتے ہیں، لیکن ایک ادنا آدمی ہے، مسکین ہے، غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے، لیکن اسے رب کی توحید ملی ہے، سمجھ لو اسے کائنات کی سب سے عظیم نعمت مل گئی ہے، اس پر اسے شکر کرنا چاہیے۔ اور ہمارے وہ بھائی جو اللہ کو اللہ تو مانتے ہیں، جو اللہ کو خالق و مالک تو مانتے ہیں، اللہ کو زمین و آسمان کا پیدا کرنا والا تو مانتے ہیں، لیکن ان کی عبادتوں میں شرک پایا جاتا ہے، ان کے معاملات میں شرک پایا جاتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے ہیں، نمازیں تو پڑھتے ہیں، گلے میں تعویذ لگتا ہے، نمازیں تو پڑھتے ہیں، فلاں فلاں مزارات سے امیدیں ہیں کہ وہ نفع کے مالک ہے، وہ نقصان کے مالک ہے، تو میرے بھائیو دوستو ایسا ایمان آپ سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو میں سر بسجدہ ہوا تو آنے لگی زمین سے یہ صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا تو آنے لگی زمین سے یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے نماز میں کیا ملے گا۔ اسی طریقے سے علامہ اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تجھے بتوں سے تجھے امیدیں اور خدا سے نا امیدیں ہے، بتوں سے تجھے امیدیں اور خدا سے نا امیدیں ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح کافری اور کیا ہے۔ یہی تو میرے عزیزوں کافری ہے، یہی تو رب کی ذات کا انکار ہے کہ ہم اللہ کا دیا ہوا رزق کھائے، ہم اللہ کا نازل کردہ پانی پیے اور ہم سجدے غیروں کو کرے، ہم غیروں سے نفع نقصان کی امیدیں لگائے، یہی تو رب العالمین کی ذات کا انکار ہے۔ اور میرے عزیزوں آج دیکھیں، لوگ سب سے پہلی دعوت لوگوں کو نماز کی دیتے ہیں، نماز سے جوڑتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کے مسئلے سمجھاتے ہیں، حج کے احکامات سمجھاتے ہیں، لیکن سب سے اہم پیغام کو وہ نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ توحید کا پیغام دینا حکمت نہیں ہے، وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے فلاں آدمی کو اگر توحید کا پیغام دیا وہ برا مان جائے گا، اس کے دل کو برا لگ جائے گا۔ نہیں میرے بھائیو دوستو، حکمت یہ نہیں ہے، حکمت وہ ہے جس حکمت کو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے، حدیث نمبر 13 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن والوں کی طرف بھیجا جو اہل کتاب تھے، ان کو کیا سکھایا، کیا سب سے پہلا پیغام
پیغام دیا کہ اے میرے صحابی معاذ بن جبل، تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، جن کو کتاب مل چکی ہے، تو یاد رکھنا سب سے پہلی دعوت جو تم ان کو دینا، تمہاری دعوت کا نقطۂ آغاز یہ ہونا چاہیے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی ان لوگوں سے دلوانا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، وَأَنِّي رسول اللہ، اور یعنی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے پہلی دعوت یہ دینا، رب کی معرفت ان کو کروانا، ان کے خالق و مالک سے آشنا ان کو پہلے کروانا۔ ہاں، جب تمہاری یہ دعوت وہ قبول کر لے، جب وہ اپنے رب کو پہچان لے، اگر نہیں پہچانتے یہی دعوت دینا ہے، یہی دعوت پر ڈٹے رہنا ہے۔ جب مان لے، قبول کر لے، تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی۔ جب نماز کے معاملے میں تمہاری بات کو مان لے، ان کو سمجھانا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، جو تم میں سے امیر لوگوں سے لی جائے گی اور اس کو غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا میرے بھائی اور دوستو کہ ہماری اور آپ کی سب سے پہلی دعوت کا آغاز رب کی توحید سے ہونا چاہیے۔ رب کی توحید، رب کی معرفت پہلے ہم کو اس کو سمجھانا ہوگی، اس بھائی کو، اس مسلمان کو جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یا وہ ابھی اسلام سے نابلد ہے، سب سے پہلی دعوت ہمیں توحید کی دینی ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیں آج لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بس نمازوں سے جوڑ دیا جائے، بس نمازوں کا پابند کر دیا جائے، وہ کامیاب ہو گئے۔ نہیں میرے بھائی، اگر ہم اور آپ توحید کو نہیں مانتے، اگر ہمارے اور آپ کے اندر توحید نہیں ہے، اگر ہم اللہ کو اللہ مان کر غیروں سے بھی امیدیں لگاتے ہیں، غیروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، تو ہم رات بھر نمازیں پڑھیں، رات بھر ہم تہجد کا اہتمام کریں، ہم 1000 حج کر لیں، 1000 عمرے ہم اور آپ ادا کر لیں، نہ ہم سے ہمارا حج قبول کیا جائے گا، نہ راتوں کی عبادت ہم سے قبول کی جائے گی، نہ ہمارے عمروں کو قبول کیا جائے گا، نہ ہمارے صدقہ و خیرات کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا، جب تک ہم اللہ رب العالمین کو حقیقی معنوں میں اللہ نہیں مانیں۔ یہ بات کو اللہ رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے سورہ کہف کے اندر کہا، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تمہاری طرح انسان ہوں، بس مسئلہ یہ ہے کہ رب نے میری جانب یہ وحی کی ہے کہ تمہارا معبود صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، لہذا جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو صحیح معنوں میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے نیک اعمال کرنا چاہیے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اسے رب کے ساتھ، رب کی عبادت میں، رب کی ذات و صفات میں اوروں کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کرتا ہے اس کے تمام نیک اعمال غارت کر دیے جائیں گے، ہلاک و برباد کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ چند باتیں تھیں جو توحید کی اہمیت کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتے تھے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ آنے والے خطبوں کے اندر اس توحید کی کیا قسمیں ہوتی ہے، اگر ہم نے اور آپ نے اس قسموں کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ رب کی توفیق اور رب کی مشیت سے ہم کبھی بھی شرک نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا صحیح معنوں میں، اپنے بھائیوں کو سمجھا لیا، تو ہم خود بھی جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں، اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جو رب کی توحید سے نابلد ہے ان کو بھی ہم اور آپ جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو اس توحید کے مقام و مرتبے کے سمجھنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں رب کی توحید کو قبول کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہم سب کو اپنی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے کرنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو نمازوں کا پابند بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو ہم میں سے لوگ پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کی روزی روٹی کا بندوبست فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل اور اجر عطا فرما۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو توحید پر جما دے، جہاں کئی مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے وہاں تو مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ